نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 48 سے 54 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ آیت 48۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين آیت 49۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون آیت 50۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم آیت 51۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح: اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور توریت و انجیل سکھائے گا، اور وہ اسرائیلیوں کا رسول ہوگا اور کہے گا کہ میں تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی کو پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں جنم کے اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں رکھ آئے ہو، بے شک اب میں اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور تاکہ میں تم پر وہ بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری پیروی کرو، یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھی راہ ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 48 سے 51 کا۔ اب تفسیر ان آیتوں کی اس طرح ہے۔ آیت 48: کلمہ کن سے پیدا ہونے والے بچے کی صفات۔ اس آیت میں تکمیل بشارت ہے۔ کتاب سے یہاں بظاہر لکھنا مراد ہے، اور حکمت کی تفسیر بقرہ میں گزر چکی۔ توریت موسیٰ پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، آپ دونوں کتابوں کے حافظ تھے۔ آیت 49: یعنی اللہ انہیں یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، آپ ان سے فرمائیں گے
کہ میں فلاں فلاں باتیں بتا سکتا ہوں اور اپنے معجزوں کی خبریں دیں گے۔ الاکمتا توندے والے کو کہتے ہیں، جس دن میں تو نظر آتا ہے جسے دن میں تو نظر آتا ہے مگر رات کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں پیدائشی اندھا مراد ہے، کیونکہ معجزے اور چیلنج کے لیے قوی اور مناسب ہے۔ ابرص کو کوڑھی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا اور جادوگروں کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ہے، تو وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو کر اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ عہد مسیح میں طب و علم طبعی کا بازار گرم تھا۔ آپ کے معجزوں نے ان کا بازار سرد کر دیا، کیونکہ آپ کے کمالات نہ صرف اتباع و علماء طبیعیات سے بلکہ ہر شخص کی طاقت سے باہر تھے۔ جب تک اسے اللہ کی، جس نے بندوں کے لیے شریعت مقرر فرمائی، تائید حاصل نہ ہو سکی، طبیب کی کیا ہستی ہے کہ وہ کسی کو زندہ کر دے یا جنم کے اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دے یا مردوں کو زندہ کر دے۔ اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا اور شعرا اور خطبہ کی طوطی بول رہا تھا۔ آپ پر اللہ کی طرف سے ایک ایسی فصاحت و بلاغت سے معمور کتاب اتری جس نے قیامت تک کے لیے فصاحت و بلاغت کی گرمی ٹھنڈی کر دی اور بڑوں بڑوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اگر دنیا کے تمام جنات و انسان جمع ہو کر اس جیسی یا اس کی 10 صورتوں جیسی یا ایک آیت جیسی کوئی آیت بنا کر لانا چاہیں تو نہ لا سکیں گے۔ ذرا ایک جملہ قرآن کا جیسا بنا کر دکھائیں تو صحیح۔ بھلا کسی کی کیا ہستی ہے کہ قرآن جیسا ایک جملہ بھی پیش کر سکے؟ قرآن کا دشمنوں نے بھی لوہا مان لیا اور آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا، کیونکہ انسان اللہ کے کلام کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ معجزہ بھی ہو۔ لہٰذا انسان کا کلام اللہ کے کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ آج تم نے کیا کھایا ہے اور کل کیا کھاؤ گے۔ ان معجزوں میں میری صداقت کی نشانیاں ہیں۔ اگر تمہیں ایمان کی طلب ہے تو انہیں دیکھ کر ایمان لے آؤ۔ آیت 50 کی تفسیر، یعنی میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، تم شوق سے اس پر عمل کرو۔ پھر فرمایا میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں انہیں حلال کر دوں۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے بعض احکام منسوخ کر دیے تھے۔ آیت 51 کی تفسیر، یعنی رب کی عبادت میں ہم سب برابر ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ سیدھی راہ ہے، یعنی توحید پرستی ہی سیدھی راہ ہے اور بت پرستی ٹیڑھی راہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، کسی نے بھی توحید میں اختلاف نہیں کیا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ آیت 52، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ آیت 53، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ آیت 54۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کر لیا تو فرمایا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے اتارا اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم رسول کے پیروکار ہیں، اس لیے ہمیں گواہوں ماننے والوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے دھوکہ دیا اور اللہ نے دھوکے کا وبال ان پر ڈال دیا اور اللہ بہترین تدبیر والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا
آیت 52 سے 54 کا۔ اب اس آیتوں کی تفسیر۔ آیت 52، شروع میں انبیاء کے ماننے والے غربا ہوتے ہیں، یعنی جب اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا کہ لوگ کفر پر جمے ہوئے ہیں اور کسی صورت سے بھی گمراہی چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کون میری معاونت کے لیے تیار ہے، یعنی کون میری پیروی کرے گا۔ اس سے بظاہر آپ کی یہ مراد تھی کہ دعوت اسلام میں کون میرا ہاتھ بٹائے گا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام بھی ہجرت سے پہلے حج کے موسم میں لوگوں سے فرمایا کرتے تھے، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنے پاس پناہ دے تاکہ میں لوگوں کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ قریش مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دیتے۔ آخر انصاریوں نے آپ کی دعوت قبول فرما کر آپ کو پناہ دی اور آپ کی ہر ممکن مدد کی۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے آپ کی خوب خاطر و مدارات اور بے حد ہاتھا چھاؤں کی، آپ سے موذیوں کو روکا اور کسی کو آپ کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے بھی نہ دی، رضی اللہ عنہم ورضاہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا تھا جس سے آپ کو قوت حاصل ہوئی، اور جو آپ کا مددگار اور اس نور کا جو اللہ نے آپ پر اتارا تھا پیروکار بن گیا۔ باقی کافر تھے، کہتے ہیں ہواری دھوبی تھے۔ آپ نے فرمایا کپڑے کیا دھوتے ہو، میرے پاس آؤ میں تمہیں دل دھونے سکھا دوں۔ یا سفید پوش یا شکاری تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ ہواری مددگار کو کہتے ہیں۔ جب جنگ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تو زبیر کھڑے ہوئے، پھر بلایا پھر زبیر کھڑے ہوئے، پھر بلایا پھر زبیر کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری یعنی خالص دوست سچا مددگار ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ شاہدین سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ آیت 54، حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ۔ اس آیت میں یہودیوں کی بدنیتی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے برگزیدہ نبی کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی کافر تھا۔ یہودیوں نے اس کے خوب کان بھرے کہ آپ کی سلطنت میں ایک شخص فتنہ اٹھا رہا ہے، لوگوں کو آپ کی اطاعت سے روک رہا ہے، انہیں بھڑکا رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے، اور باپ بیٹوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اور ہے بھی معاذ اللہ حرام کا۔ غرض بادشاہ کو خوب سکھایا پڑھایا۔ بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ اس باغی کو ابھی گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ چنانچہ سپاہیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ انہیں یقین تھا کہ اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیں گے، لیکن اللہ نے اسی گھر سے آپ کو آسمان پر بلا کر ان ظالموں سے نجات بخشی۔ ایک شخص جو آپ کے پاس اسی گھر میں تھا، آپ کی شکل و شباہت دے دی گئی۔ سپاہی رات میں گھر میں گھس کر تاریکی میں اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لائے، اسے خوب ذلیل کیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا۔ یہ تھی اللہ کی تدبیر کہ اس نے اپنے نبی کو ظالموں سے نجات بخشی اور آسمان پر اٹھا لیا، اور انہیں ان کی گمراہی میں حیران و پریشان چھوڑ دیا۔ ان کا یہ گمان تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقت میں ناکام و نامراد ہی رہے۔ اللہ نے انہیں سنگ دل اور حق کا مخالف بنا دیا۔ حق کی مخالفت ان میں ہمیشہ رہے گی اور ان پر ایسی ذلت ڈال دی جو قیامت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہماری تدبیر کیسی بہتر رہی، غرض ان کی تمام تدبیریں خاک میں مل گئیں۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 48 سے 54 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر